اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبهذا ظهر أن الجزء الأول سبب للوجوب ثم بعد ذلك طريقان أحدهما نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني۔ ما قبل کی گفتگو سے آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ نماز کے وجوب کے لیے وقت کیا ہے، سبب ہے۔ نماز کے وجوب کے لیے وقت سبب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کل وقت سبب ہے یا بعض وقت سبب ہے؟ کل وقت تو سبب ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر ہم پورے وقت کو سبب مان لیں گے تو اب مسبب کا وقت کے بعد ادا کرنا لازم آئے گا، اور اگر ہم مسبب کو اسی وقت میں ادا کریں گے تو اب لازم یہ آئے گا کہ سبب کے پورا ہونے سے پہلے ہی مسبب کو ادا کر لیا گیا۔ مثلا ظہر کا وقت 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک فرض کر لیجئے کہ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ کیا ہے، یہ پورا ظہر کا وقت ہے۔ اب ہم نے اس پورے 2 گھنٹے کو 2 سے لے کے 4 تک سبب مان لیا، اس کے لیے نماز ظہر کے وجوب کے لیے۔ اب ان 2 گھنٹوں میں اگر ہم مسبب یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں تو اب لازم کیا آئے گا، سبب کے پورا ہونے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، مسبب کو ادا کر رہے ہیں، یا پھر ہم جناب والا ان 2 گھنٹوں کے گزر جانے کے بعد ہم ادا کریں گے مسبب کو، تو اب لازم یہ آئے گا کہ مسبب اپنے وقت میں ادا نہیں ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں جناب والا؟ تو اب ایسی صورت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پورا وقت یہ سبب نہیں بن سکتا، بلکہ بعض وقت کیا بنے گا، سبب بنے گا۔ اب وہ بعض وقت کون سا ہے جو نماز کے وجوب کے لیے سبب بنے گا؟ تو فرماتے ہیں وہ وقت کا جزء اول ہے، اس لیے کہ وہ جزء اول تمام اجزاء پر کیا ہے، مقدم ہے، مقدم ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے کہ یہی وقت کا جزء اول نماز کے وجوب کے لیے سبب بنے۔ تو اب وقت کا جزء اول یہ کیا بنا، نماز کے وجوب کے لیے سبب ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہاں پر 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سببیت منتقل ہو جزء اول سے جزء ثانی کی جانب، جبکہ ہم نے جزء اول میں مسبب کو ادا نہ کیا ہو، پھر جزء ثانی سے جزء ثالث کی جانب، جبکہ ہم نے جزء ثانی میں مسبب کو ادا نہ کیا ہو، اسی طریقے سے جزء ثالث سے جزء رابع کی جانب، غرض یہ کہ اس وقت کے آخری جز کی جانب جب تک کہ ہم اس مسبب کو ادا نہ کر لیں۔ ٹھیک، ایک تو طریقہ ہے کہ سببیت منتقل ہوتی رہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر انتقال کے اجزاء وقت میں سے ہر جز یہ کیا ہو جائے، سبب ہو جائے۔ بغیر انتقال کے اجزاء وقت میں سے ہر جز کیا ہو، سبب ہو، ہر جز سبب ہو۔ تو یہ 2 طریقے یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ پیش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سببیت کیا ہو، منتقل ہو یہاں تک کہ وقت کا آخری جز آ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سببیت منتقل نہ ہو بلکہ وقت کا ہر جز کیا ہو، سبب ہو، وقت کا ہر جز سبب ہو۔ تو آج آپ پہلا طریقہ ملاحظہ کریں گے کہ سببیت کیا ہو، منتقل ہو، سببیت منتقل ہے۔ ٹھیک، تو جب ہم نے جناب والا جزء اول وقت کا یہ سبب بن گیا تو اب ہم پر لازم و ضروری یہ ہوا کہ ہم مسبب کو ادا کریں،
لیکن ہم نے جز اول میں ادا نہیں کیا تو اب یہ سببیت منتقل ہو جائے گی جز ثانی کی جانب، لہذا اب جز ثانی یہ تقاضا کرے گا کہ ہم مسبب کو ادا کریں۔ اب جز ثانی میں بھی ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ سببیت منتقل ہو جائے گی جز ثالث کی جانب۔ اسی طریقے سے پورے وقت کے آخری جز کی جانب یہ کیا ہو جائے گی، سببیت منتقل ہو جائے گی۔ تو اب اگر انسان نے پورے وقت میں نماز کو ادا نہیں کیا تب اس کے لیے وقت کا آخری جز یہ بنے گا سبب، وقت کا آخری جز یہ نماز کے وجوب کے لیے سبب بنے گا۔ لہذا اب مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آخری جز میں بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس آخری جز کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ جب انسان نے مسبب کو ادا نہیں کیا یہاں تک کہ پورا وقت گزر گیا، اب آخری وقت چل رہا ہے، وقت کا آخری جز چل رہا ہے، تو اب یہی آخری جز ہی تو سبب بنے گا نماز کے وجوب کے لیے۔ تو اب اس آخری جز کی وصفیت کا بھی اعتبار ہوگا اور اس آخری جز میں بندے کی حالت کا بھی کیا ہوگا، اعتبار ہوگا، یعنی کہ دونوں کی حالتوں کا اعتبار ہوگا، کس کی، بندے کی حالت کا بھی اور وقت کی آخری جز کی حالت کا بھی اعتبار ہوگا۔ تو بندے کی حالت کا اعتبار کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جناب والا کوئی انسان اگر بچہ تھا وقت کے شروع حصے میں نابالغ تھا، اب جناب والا اس نے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اس نماز کا وقت کا آخری جز آ گیا، اس آخری جز میں وہ بچہ کیا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اب بالغ ہونے کی بنیاد پر اس وقت کی نماز کیا ہو جائے گی، لازم و ضروری ہو جائے گی، اس وقت کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ وقت کے آخری حصے میں آخری جز میں اس بات کا اہل ہو گیا کہ نماز اس پر کیا ہو گئی، فرض ہو گئی، لہذا بندے کی حالت کا اعتبار ہوگا اس آخری جز میں۔ اسی طریقے سے جناب والا کوئی انسان نماز کے اول وقت میں کافر تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا نماز کے وقت کے جز اخیر میں، لہذا اب جز اخیر میں مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر نماز کے وجوب کی اہلیت پیدا ہو گئی یا نہیں ہو گئی، لہذا اس وجہ سے اب آخری وقت کے جز میں جناب والا اس انسان پر اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، کوئی عورت کیا تھی، حائضہ تھی یا نفاس والی تھی، کب، وقت کے شروع حصے میں، لیکن وہ وقت کے آخری جز میں پاک ہو گئی حیض سے یا نفاس سے، تو اب دیکھیے پاک ہونا اس کے اندر یہ نماز کے وجوب کی اہلیت کو ثابت کرتا ہے یا نہیں، لہذا ایسی صورت میں اس وقت کے آخری جز میں اس عورت کے حال کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت کی نماز اس عورت پر واجب ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ تمام صورتیں کہ جن کے اندر وقت کے آخری حصے میں اہلیت پیدا ہو جائے تو اس آخری وقت کی بنیاد پر، اس آخری جز کی بنیاد پر اس وقت کی نماز کیا ہو جائے گی، لازم و ضروری ہو جائے گی۔ اور آپ اس کے الٹا کہیں بھئی تو اور کوئی عورت کیا تھی، حیض یا نفاس والی تھی، یا جناب والا اس کو جنون لاحق ہو گیا، کسی انسان کو اتنا جنون لاحق ہو گیا کہ اس نے ایک دن اور ایک رات کو گھیر لیا، یا جناب والا بے ہوش ہو گیا تو اس کی بے ہوشی اتنی بڑھ گئی کہ پورا وقت اس کی بے ہوشی میں گزر گیا، تب ایسی صورت میں جناب والا اس وقت کے اخیر کا اعتبار کرتے ہوئے، اس وقت کے اخیر میں بندے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کی بنیاد پر کیا ہو جائے گی، نماز ان لوگوں سے ساقط ہو جائے گی۔ یعنی کہ ابھی آپ نے جو پیچھے جب بیان ملاحظہ کیا وہ یہ تھا کہ کوئی عورت پاک تھی، اب وقت کے اخیری حصے میں کیا ہو گیا، حیض آ گیا، اسے کوئی عورت کیا تھی، ناپاک تھی، اور وقت کے اخیری حصے میں کیا ہو گئی، پاک ہو گئی، تب ایسی صورت میں اس پر نماز لازم ہو رہی تھی۔ لہذا اب اس کا الٹا کریں آپ، ہم یہ کہیں کہ کوئی عورت کیا تھی، پاک تھی، لیکن وقت کے آخری حصے میں اس کو حیض آ گیا، ٹھیک، یا نفاس آ گیا، تب ایسی صورت میں جناب والا بندے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اب اس کے اندر نماز کے وجوب کی اہلیت ختم، لہذا اب اس وقت کا فرض اس سے کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے انسان صحیح و سالم تھا لیکن اس کو جنون لاحق ہو گیا، سمجھے، ایسا جنون کہ جس نے ایک دن اور ایک رات کو گھیر لیا، اور یہ اس کے وقت کے آخری جز میں اس کو لاحق ہوا۔ لہذا ویسی صورت میں اس بندے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت کی نماز اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ ایسی جناب والا کسی کو بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن یہ بے ہوشی طاری کب ہوئی تھی؟ وقت کے آخری حصے میں۔ اب اس کی بے ہوشی کیا ہو گئی؟ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ پورا وقت گزر گیا، تو اب ایسی صورت میں اس وقت کی نماز اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جناب والا اگر کوئی انسان مسافر تھا وقت کے اول حصے میں، لیکن آخری وقت کے حصے میں کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا، تب ایسی صورت میں اس پر اب بتاؤ نماز میں قصر کرنا لازم ہوگا یا نماز کو پورا پڑھنا لازم ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے شروع اجزاء سے لے کر آخری جز تک اس مسبب کو ادا نہیں کیا، تو اب اس کے لیے سبب کون سا جز بنے گا؟ یہ وقت کا آخری جز بنے گا، اور اس میں بندے کی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اس آخری جز میں وہ بندہ کیا ہے؟ مقیم ہے، لہذا مقیم ہونے کی بنیاد پر اب نماز کو پورا پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جناب والا اگر کوئی انسان مقیم تھا اول وقت میں، وہ مسافر ہو گیا وقت کے آخری حصے میں، تب ایسی صورت میں اس وقت کے آخری حصے میں بندے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس انسان پر اب نماز میں قصر کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ تمام صورتیں کس کی تھیں؟ بندے کی حالت کے اعتبار کی تھیں، کہ جب انسان نے وقت کے اجزاء میں سے کسی جز میں نماز کو ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت کا آخری جز آ گیا، تو اس آخری جز میں بندے کی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اور اس آخری جز کی صفت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اب آپ کے لیے بیان اس بات کا رہ گیا کہ وقت کے آخری جز کی صفت کا اعتبار کس طریقے سے ہوگا۔ پہلے ترجمہ لگا لو۔ فرماتے ہیں وہ بہذا ظاہر، اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان الجزء الاول، کہ جز اول سبب ہے للوجوب، وجوب کے لیے، ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد طریقان، دو طریقے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ نقل السببیت من الجزء الاول، کے جز اول سے سببیت منتقل ہو جز ثانی کی جانب، کب؟ اذا لم يؤدي في الجزء الاول، جب کہ مسبب کو جز اول میں ادا نہ کیا ہو، ثم الى الثالث، پھر جناب والا جز ثالث کی جانب منتقل ہو، پھر رابع کی جانب، الى ان ينتهى الى آخر الوقت، یہاں تک کہ جناب والا وقت کے آخری جز تک یہ سببیت منتقل ہوتی رہے گی، انسان جب تک کہ مسبب کو ادا نہ کر لے گا۔ لہذا جب وقت کا آخری جز آ جائے گا فیتقرر الوجوب، تو اب ایسی صورت میں اب وجوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت و پختہ ہو جائے گا، حینئذ اس وقت۔ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ، اس آخری وقت کے جز میں بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ صفت ذالک الجزء، اور وقت کے اس آخری جز کی صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ وبیان و اعتبار حال العبد فیہ، بندے کی اس آخری جز میں حالت کے اعتبار کا بیان یہ ہے کہ انہ لو کان صبیا فی اول الوقت بالغا فی ذالک الجزء، اگر کوئی انسان نابالغ تھا اول وقت میں پھر بالغ ہو گیا وہ اس آخری جز میں، او کان کافرا، یا کافر تھا اول وقت میں، مسلما فی ذالک الجزء، پھر وہ مسلمان ہو گیا اس آخری جز میں، او کانت حائزا او نفسا فی اول الوقت، یا جناب والا کوئی عورت حائزہ یا نفسا میں سے تھی اول وقت میں، طاہرۃ فی ذالک الجزء، پھر وقت کے اسی آخری جز میں وہ پاک ہو گئی، وجبت الصلاۃ، ان تمام صورتوں میں اس پر نماز واجب ہو جائے گی۔ وعلی ھذا، اور اسی پر قیاس کر لیجئے، جمیع صور حدوث الاہلیت فی آخر الوقت، ان تمام صورتوں کو کہ جن کے اندر اہلیت پیدا ہو جائے وقت کے آخری حصے میں۔ وعلی العکس، اوپر جو صورتیں بیان کی گئیں اس کے الٹا آپ یوں کہہ سکتے ہیں بئی طور کہ یحدث بان یحدث حیض او نفاس او جنون مستوعب او اغماء ممتد فی ذلک الجزء، کہ وقت کے اس آخری جز میں کسی عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا یا جنون لاحق ہو گیا، مستوعب، ایسا جنون کہ جس نے ایک رات اور ایک دن کو گھیر لیا، اور اغماء، یا ایسی بے ہوشی طاری ہو گئی، ممتد فی ذلک الجزء، جو بے ہوشی بڑھتی رہی یہاں تک کہ اس وقت کے آخری جز تک پہنچ گئی، سقطت عنہ الصلاۃ، ان تمام صورتوں میں اس سے نماز ساقط ہو جائے گی۔
وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور اگر جناب والا کوئی انسان مسافر تھا اول وقت میں پھر مقیم ہو گیا آخر وقت میں، یصلی اربعا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 4 رکعت نماز ادا کرے گا، یعنی کہ حالت اقامت والا، حالت اقامت کا اعتبار ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ مُقِيمًا، اور اگر کوئی انسان مقیم تھا فی اول الوقت، اول وقت میں، مسافراً فی آخری، اب وہ مسافر ہو گیا وقت کے آخری حصے میں، تو اسی وقت کے آخری حصے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ یصلی رکعتین، تو اب وہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے گا۔ یہ تمام صورتیں وہ تھیں کہ وقت کے آخری جز میں بندے کی حالت کا اعتبار کیا گیا۔ اب رہی وہ صورتیں کہ وقت کے آخری جز میں اس وقت کے آخری جز کی صفت کا اعتبار کرنے کا مطلب ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں اگر جناب والا وہ جز جو وقت کا آخری جز کہلا رہا ہے، وہ جز اگر جناب والا کامل ہے تو نماز بھی کیا ہوگی؟ کامل واجب ہوگی، اور اگر وہ جز کیا ہے؟ ناقص ہے، تو نماز بھی اس پر ناقص واجب ہوگی۔ تو کامل و ناقص ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وقت کا آخری جز کامل ہے تو اس پر نماز کامل واجب ہوئی، لہذا اب اگر اس کو وہ ناقص وقت میں ادا کر رہا ہے تو کیا بتاؤ وہ نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگی، جب کامل واجب ہوئی ہے تو کامل ہی ادا کرو گے تب بری الذمہ ہوگے، لیکن اگر کامل کو ناقص وقت میں ادا کرو گے تو بری الذمہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر جناب والا ناقص تھا وہ وقت کا آخری جز، تب ایسی صورت میں آپ پر وہ عبادت ناقص ہی واجب ہوئی تھی، لہذا اس کو ناقص وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب والا کہ نماز فجر کا پورا وقت کیا ہے؟ کامل ہے، کامل۔ لہذا وقت کے آخری حصے میں کوئی انسان نماز فجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب نماز فجر پڑھتے پڑھتے اسی اثنا میں طلوع آفتاب ہو گیا، تو طلوع آفتاب یہ وقت مکروہ، وقت ناقص ہے یا نہیں؟ لہذا اب اگر انسان نے اس نماز فجر کو طلوع آفتاب کے وقت میں ادا کیا تو بتاؤ کیا وہ بری الذمہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا آخری جز کامل تھا، لہذا یہ فجر کی نماز بھی کامل طور پر واجب ہوئی۔ اب طلوع آفتاب کے وقت میں وہ ادا کر رہا ہے تو یہ وقت کیا ہے؟ ناقص ہے، لہذا ناقص وقت میں کامل کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فجر کی نماز وقت مکروہ میں ادا کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن جناب والا کوئی انسان آج کی نماز عصر ادا کر رہا تھا، نماز عصر کب ادا کر رہا تھا؟ وقت کے آخری حصے میں، تو اب وقت کا آخری حصہ تو ناقص ہے نماز عصر کا، لہذا ایسی صورت میں اس پر وہ نماز عصر ناقص ہی طور پر لازم و ضروری ہوئی۔ اب اگر وہ وقت مکروہ میں یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت میں اس نماز عصر کو ادا کر رہا ہے تو بتاؤ یہ ادائیگی درست ہوگی یا نہیں؟ یہ ادائیگی درست ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ناقص ہے، تو اب اس ناقص کی بنیاد پر عبادت بھی ناقص ہی طور پر واجب ہوئی، تو اب وہ ناقص عبادت کو ناقص وقت میں ادا کر رہا ہے، اس لیے یہ ادائیگی صحیح ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے وقت کے آخری جز کے صفت کا اعتبار کرنے کا مطلب، کہ اگر وہ وقت کا آخری جز کامل ہے تو نماز کامل واجب ہوگی، اور اگر آخری جز کا ناقص ہے تو ایسی صورت میں نماز ناقص واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں وہ بیان و اعتبار صفت ذالک الجز، اور اس آخری جز کی صفت کے اعتبار کا بیان یہ ہے کہ ان ذالک الجز، کہ وہ جز ان کانا کاملا، اگر کامل ہو، تقررت الوظیفۃ کاملۃ، تب ایسی صورت میں وظیفہ یعنی کہ عبادت بھی کامل طور پر واجب ہوگی، فلا یخرج عن العہدۃ بادائها فی الاوقات المکروہہ، لہذا جب عبادت آپ پر کامل طور پر واجب ہوئی ہے تو اب آپ ذمے سے بری نہیں ہوں گے اس عبادت کو اوقات مکروہہ میں ادا کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اوقات مکروہہ تو وقت ناقص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جائے ان آخر الوقت فی الفجر، کہ فجر میں آخری وقت کامل ہے، وانما یسیر الوقت فاسدا، جزئی نیز وقت فاسد ہو جاتا ہے بطلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے، وذالک بعد خروج الوقت، اور یہ سورج کا طلوع ہونا یا نماز کا فاسد ہونا یہ جناب والا وقت کے نکلنے کے بعد ہے، فیتقرر الواجب بوصف الکمال، تب ایسی صورت میں جب فجر کا پورا وقت کامل ہے تو اب جو عبادت واجب ہوئی ہے وہ ثابت ہوگی
وصف کمال کے ساتھ فیضا طلع الشمس فی اثناء الصلاۃ، لہذا ایسی صورت میں سورج اگر طلوع ہو جائے نماز کے درمیان میں بطل الفرض، تب ایسی صورت میں فجر کا وہ فرض باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه لا يمكنه اتمام الصلاۃ، اس لیے کہ ایسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے نماز کو پورا کرنا الا بوصف النقصان، مگر وصف نقصان ہی کے ساتھ، بے اعتبار الوقت، وقت کا اعتبار کرتے ہوئے. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ نَاقِصًا، اور اگر جناب والا وقت کا آخری جز گاہ ناقص ہے، کما فی صلاۃ العصر، جیسا کہ نماز عصر میں، فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس، اس لیے کہ نماز عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ وہ احمرار شمس کا وقت ہے، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے. والوقت عنده فاسد، اور یہ وقت جناب والا کیا ہے؟ سورج کے سرخ ہونے کے وقت، یہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ فاسد، یعنی کہ ناقص کہلاتا ہے. فَيَتَقَرَّرَتِ الْوَظِيفَةُ بِصِفَةِ النُّقْصَانِ، لہذا ایسی صورت میں اس وقت کی بنیاد پر جو اس وقت کی عبادت ہم پر لازم و ضروری ہوگی وہ صفت نقصان کے ساتھ کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. فتتقررت الوظیفۃ، تو اب عبادت ثابت ہوگی بصفت النقصان کا کے ساتھ، صفت نقصان کے ساتھ. ولہذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت، اسی وجہ سے جناب والا قول واجب کا قول، یعنی کہ قول واجب ہو گیا بالجوازی، اس نماز عصر کے جائز ہونے کا، عنده سورج کے سرخ ہونے کے وقت، مع فساد الوقت وقت کے فاسد ہونے کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ نماز عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ وقت فاسد ہے، وقت ناقص ہے، لیکن اس وقت کے ناقص کی بنیاد پر ہی تو اس پر نماز عصر ناقص طور پر واجب ہوئی تھی. لہذا اب اگر وہ غروب شمس کے وقت نماز عصر کو ادا کر رہا ہے تو وہ ادا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی واجب ہوئی تھی اسی وقت میں وہ ادا کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.